بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو، دوسرا، تنہائی میں سوچ کو، تیسرا، محفل میں زبان کو، اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس دنیا میں ایک نسل کی گئی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور وہیں تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب آپ کو عزت کی نعمت مسلسل دے رہا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا حساب عنقریب سخت ترین ہونے والا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے
تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ زبردستی باندھے مت رکھنا، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ کشتی بھی بالکل رشتوں کے جیسے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ تکلیف انسان نہیں ان کے لہجے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، اس لیے بس یقین کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہ دنیا تمہیں خود ناممکن سے ڈراتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے وہ اللہ سے کی جائے یا اس کے بندوں سے۔ جو شخص بے بسی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے
ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف
لوگوں سے مانگی نہیں جاتی بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کے آخرت کے بارے میں سوچنا آپ کا اس شخص کے لیے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہار کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تکلیف اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے دوست کو نصیحت کرو، جان پہچان والوں کی مدد کرو اور عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پھر دیکھنا عنقریب تم جنتی ہوگے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں، اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو نہیں۔ اس دنیا میں کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ آپ کے بہت بڑے سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن آج کل کے لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کے فکر میں لگے ہیں، لیکن روزی دینے والے سے یہ سب غافل ہیں۔ اس دنیا میں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھی خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔
تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے اپنے غموں کے حل کو اپنے دل میں ہی تلاش کرو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر نظر نہ رکھو، کیونکہ ہر کسی کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ خوف خود ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسے یا دل کے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا
किसी से उम्मीद ना रखो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस दुनिया में तुम्हारा हकीकी दोस्त सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। इस दुनिया में शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कि अल्लाह ज़ाती करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं।